الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ اتقاء فی کل یوم ولیلہ لکل عبد منہم دعوۃ مستجابہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے ہر دن اور رات میں اللہ جل شانہ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں اور ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بھی اس وقت تک بند نہیں ہوتا یہاں تک کہ رمضان گزر جائے، اور اسی طرح جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بھی اس وقت تک نہیں کھلتا یہاں تک کہ رمضان گزر جائے۔ اور اسی طرح اللہ جل شانہ ہر روز افطار کے وقت 60,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اور جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو جتنے لوگ پورے رمضان کے اندر آزاد کیے جاتے ہیں اتنے ہی اسی مقدار میں اس ایک دن میں عید الفطر کے دن میں آزاد کیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام و احسان ہے۔ اور اسی طرح رمضان کے مہینے کے اندر ہر رات میں پکارنے والا پکارتا ہے، اے خیر کو طلب کرنے والے تو آگے بڑھ، اللہ کا شکر ادا کر اور خوشخبری حاصل کر، اور اے برائی کو طلب کرنے والے تو یہیں رک جا، اپنے آپ کو بچا لے، یہیں ٹھہر جا۔ اور اسی طرح پکارنے والا پکارتا ہے رات کے آخری پہر میں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی اپنی حاجت پوری کروانے والا کہ اس کی حاجت پوری کر دی جائے۔ تو اسی طرح پورے رمضان کے مہینے میں ہر رات میں پکارنے والا پکارتا ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازوں میں سے ایک نماز دوسری نماز تک، اور ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیانی مدت کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ایک نماز دوسری نماز تک جب بندہ ایک نماز پڑھتا ہے تو جو درمیانی وقفہ کے اندر بندہ سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں تو وہ نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ جل شانہ ان گناہوں کو معاف فرما لیتے ہیں۔ اس طرح پورا ہفتہ میں جو گناہ سرزد ہوتے ہیں تو ایک جمعہ سے لے کر جمعہ تک تو بندہ جو جمعہ پڑھتا ہے اس جمعہ کی برکت سے جو درمیانی مدت میں جو بندہ سے گناہ سرزد ہوتے ہیں تو اللہ جل شانہ ان گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک رمضان دوسرے رمضان تک، کہ جب ایک رمضان گزرتا ہے تو دوسرے رمضان تک بندہ سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں تو اللہ جل شانہ اس رمضان مبارک کی برکت سے ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے رمضان مبارک کا مہینہ باقی 11 مہینوں کا محسن ہوا، احسان کرنے والا ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ جو باقی 11 مہینوں کے اندر جو گناہ سرزد ہوئے اللہ جل شانہ اس رمضان کی برکت سے ان گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یاد رہے یہ جو نیک اعمال پہ بندہ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس میں یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ جیسے آپ کی ایک گاڑی ہے، اس کے اوپر ہلکی پھلکی گرد و غبار لگی ہوئی ہے تو اس کو ہلکی سی جھاڑ پھونک سے ہوا لگانے سے وہ صاف ہو جاتی ہے، لیکن اگر گاڑی کے اوپر زنگ لگا ہو، مٹی جمی ہوئی ہو اور گرد جمع ہوا ہو تو وہ صرف ہلکی پھلکی جھاڑ پھونک سے اور ہوا وغیرہ لگانے سے صاف نہیں ہوتی، بلکہ اس کو اچھی طرح رگڑنا پڑتا ہے، صاف کرنا پڑتا ہے، تب جا کے صاف ہوتی ہے۔ ایسے صغیرہ گناہ تو نیک اعمال کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے اللہ جل شانہ سے توبہ کرنی پڑتی ہے، معافی مانگنی پڑتی ہے، تب جا کے کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ میں رمضان مبارک کی
قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔